میرے نبی نے کہا، حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ جی میری امت کا مفلس کون ہے؟ احادیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، میرے نبی نے سوال کیا، ڈرو اللہ کے لیے، کسی کا مال لے لیے ہو اسی دنیا میں دے دو جی، سانسوں کا یہ سفر ختم ہونے سے پہلے پہلے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے، روز قیامت آنے سے پہلے پہلے، موت کو گلے لگانے سے پہلے پہلے، یہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے، میرے بھائیوں بہتر ہے اسی دنیا کے اندر لین دین معاملہ برابر کر لو میرے بھائی، اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، بڑا ٹیڑھا ہے۔ جی ہاں، صحابہ کرام سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، آپ نمازیں لے کر آؤ، آپ زکوٰۃ لے کر آؤ، آپ 10 15 15 20 20 حج لے کر آؤ، آپ عمرے لے کر آؤ، اگر تمہارا معاملہ صحیح نہیں ہے، اگر حقوق العباد میں تم کمزور ہو، اللہ کی قسم یہ عمرے، یہ حج، یہ نمازیں، یہ صدقات تمہارے کام نہیں آئیں گی، پکڑے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے، اللہ کے دربار میں پکڑے جاؤ گے، حشر کی عدالت میں پکڑے جاؤ گے۔ دیکھو یہ حدیث اللہ کے نبی نے کیسی کہی حدیث، سبحان اللہ۔ میں ایک چھوٹی چیز بول کر یہ حدیث بیان کروں گا انشاءاللہ تمہارے سامنے۔ غیبت حقوق العباد میں آتا ہے، کس میں آتا ہے؟ جب تک حقوق العباد کا عام معاملہ ایسا ہے، جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ بھی نہیں معاف کرے گا، عام معاملہ ہے، اسپیشل کیس ہوں گے اللہ دیکھے گا، مگر اللہ کا عام قانون یہ ہے، شریعت کا عام قانون یہ ہے، حقوق العباد میں جب تک جس بندے کے ساتھ ہم نے غلطی کی ہے، جس عورت کے ساتھ عورتوں نے غلطی کی ہے، سبحان اللہ، جب تک وہ نہیں معاف کرے گی، وہ نہیں معاف کرے گا، اللہ بھی نہیں معاف کرے گا، سبحان اللہ۔ ہم نے کتنوں کی غیبتیں کی ہیں، ہمیں یاد ہے؟ اتنا بڑا کانفرنس، اتنا بڑا مجمع، ہمارا کوئی ایک دن ایسا گزرا ہے؟ خواتین سے میری گزارش ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے رضی اللہ عنہا حضرت صفیہ کے بارے میں، صحیح ہے نا شیخ، حضرت صفیہ کے بارے میں کہا تھا ان کا قد چھوٹا ہے، گڈے ہیں یہ، اور میرے نبی نے اس کا جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ایسا جملہ کہا ہے اے عائشہ، اگر اس جملے کو سمندر میں ملایا جائے، ایک چھوٹا سا جملہ، سارا سمندر گندا ہو جائے گا، سامنے والے کو صرف گڈا کہنے پر، پست قد کہنے پر، اتنا بڑا جرم ہے۔ ہم کتنوں کی غیبت کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر دیکھو، ہمیں یاد ہے ہم نے کتنوں کی غیبت کی ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے، ہمیں یاد ہے ہم نے کتنوں کی غیبت کی ہے؟ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، تو معافی کیسے مانگیں گے؟ کس سے معافی مانگیں گے؟ کیا طریقہ ہے بھی معافی مانگنے کا؟ جس کی ہم نے غیبت کی ہے، علماء بتاتے ہیں اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بولو جی، اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بہنیں آج یہاں جمع ہوئی ہیں کثیر تعداد میں، ساری بہنوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ غیبتیں اجاڑ دیتی ہیں زندگیاں، یہ غیبتیں برباد کر دیتی ہیں زندگیاں، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، کسی کے بھی ساتھ اگر ہم نے غلط معاملہ کیا ہے دنیا میں، غیبت کا بول کے آگے بات لے کر جاتا ہوں، اس کا طریقہ یہ ہے، جس کی ہم نے غیبت کی اس سے جا کے معافی مانگنا، یہی طریقہ ہے۔ اگر وہ نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے حضرت، ہم نے جس کی غیبت کی ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے، جن لوگوں کے سامنے اس کی غیبت کی گئی ہے انہی کے سامنے اس کی تعریف کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے عنوان سے آپ نے یہ جملہ بھی لے کے اٹھے نہیں، اللہ تبارک و تعالی میرا آنا، میرا بولنا یہاں کامیاب ہے۔ اب حدیث سنیے، اللہ کے رسول نے جو حدیث بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سنیں گے یا ایک 5 منٹ میں تقریر ختم کر لوں؟ جی سنیں گے؟ بہت سارے لوگ اٹھ کو گئے نا، کہاں ہیں انہوں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی پیشاب کو آیا رہا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو بیٹھے ہیں تو بیٹھ کے سنو نا میرے بھائی، ماحول خراب کیوں کرتے ہو؟ بیٹھ کے سنو اطمینان سے۔ ابھی جو مولوی صاحب بولے نہیں، یہ سیلیبریٹی کلچر مت بناؤ، سبحان اللہ، غور سے سنو، کتنی بڑی حدیث ہے۔ کوئی ایک آدمی یہاں ہاتھ اٹھائے اور کہے حقوق العباد میں 100% ہوں میں، مولوی صاحب اٹھاؤ ہاتھ، کوئی ایک آدمی اتنے بڑے مجمع میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں، سب ہیں اس میں، تقریباً لوگ ہیں۔ اللہ سے معافی تو مانگو، معاملہ اتنا ٹیڑھا ہے، معاملہ اتنا گمبھیر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے ہو میرے امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام بڑے معصوم تھے،
عام فہم کے حساب سے صحابہ اکرام نے جواب دیا، کہا کہ اللہ من لا درہم لہ ولا متاع، عام مفہوم ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو غریب ہے، مجبور ہے۔ اب سب 10 باری حدیث سنے ہوں گے، آج حقوق العباد پر موضوع ہے نا، اس لیے حدیث ایک بار سنیے۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے، یاتی یوم القیامہ، روز قیامت آئے گا، بالصلاۃ والصیام وزکات، وہ نمازوں کے ڈھیر لے کر آئے گا، وہ نماز لے کر آئے گا، وہ روزے لے کر آئے گا، وہ زکات و صدقات لے کر آئے گا، مگر ساتھ میں اس نے کچھ کام کیے ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں وہ غلط کام کیا کیا ہے۔ عربی میں نبی نے کہا، ایک ایک جملہ میں پڑھتا، وہ نمازی ہے، وہ روزے دار ہے، وہ زکات ادا کرنے والا ہے، مگر ساتھ میں یہ غلطیاں اس سے ہوئی ہیں جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ کیا غلطیاں ہیں جانتے ہیں؟ ایک ایک غلطی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھو۔ قد شتم ھذا، بولو، پورے مجمع سے آواز آنی چاہیے، زور سے بولو، نہیں تو سیدھا بیٹھ جاتا ہوں جا کو، پہلے سے آواز، مائک بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ قد شتم ھذا، زور سے بولو، اس نے کسی کو گالی دی ہے، گالی، برا بھلا کہا، بولتے نہیں کیسے کیسے آرے کانے، آرے لنگڑے، آرے کالے، کیسے جملے ہیں ہمارے ایک دوسرے کو بلانے کے، کیا طریقے سے ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں جی۔ جسے برا لگتا ہے گالی بولے تو آپ وہی گالی مت لو، ڈکشنری کی گالیاں مت لو آپ۔ جی ہاں، کسی کو اس نے گالی دیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ بچ جاؤ گے اللہ کے دربار سے؟ حشر کی عدالت میں بچ جاؤ گے؟ نہیں بچو گے۔ تمہاری نمازیں اٹھا کر، تمہارے زکات اٹھا کر، تمہارے روزے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گا جس کو تم نے گالی دی ہے۔ یہ پہلا جملہ ہے، قد شتم ھذا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے زبانوں کی اصلاح فرمائے۔ کبھی کبھی کسی ہوٹل میں جا کر بیٹھتے ہیں نا، دل کرتا ہے پہلے اٹھو اس ہوٹل سے۔ مسلمان بچے ہر 2 جملے میں گالی، ہر 2 جملے میں گالی۔ ارے اگر آئے ہیں مسلمان نوجوانوں، سنو اللہ کے لیے، ہر 2 جملے میں گالی، اور ایسی گندی گندی گالیاں۔ اللہ کے نبی نے کہا اس نے کسی کو گالی دی ہے۔ سیکنڈ میرے نبی کا جملہ ہے، وَقَذَفَ ھذا، اللہ اکبر، پڑھیں گے یا بول کے نکل جاؤں؟ وَقَذَفَ ھذا، کسی پہ الزام لگایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، یہ مرد ٹھیک نہیں ہے۔ الزام بڑی آسانی سے لگاتا ہے آدمی، بغیر دیکھے کہ مسجد کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، تگو دو کرتا ہے، بڑی محنتوں سے ایک مسجد تعمیر ہوتی ہے، بڑی محنتوں سے ایک مدرسہ تعمیر ہوتا ہے۔ جی پہلے الزام، مار کو کھا لیا پیسہ، کیا الزام ڈالتا ہے؟ نہ اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ جی جا کر پوچھ کر دیکھو نا، مسجد کے باہر جھولی پکڑ کے کھڑے ہو کر دیکھو، عزت نفس کا سودا کر کے دیکھو، کتنا لگتا ہے، کیسا لگتا ہے۔ لوگ بلا کر آفس کے باہر بٹھا کر، گھنٹے گھنٹے بٹھا کر، تھوڑا سا چندہ دے کر بھیجتے ہیں، کر کے دیکھو اللہ کے گھر بنانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جی سبحان اللہ، یہ بنانے کے بعد لوگ انگلیاں، الزام، پہلا الزام، مار کو کھا لیا پیسے، اللہ اکبر۔ یہ جو الزامات آپ لگا رہے ہو نا، جی علماء پہ لگاؤ، عوام پہ لگاؤ، یا ذمہ داروں پہ لگاؤ، کل روز قیامت الزام لگانے والوں کا ثواب اٹھا کر اللہ اس کو دے گا جس کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ یہ نبی کا جملہ ہے۔ تیسرا سبحان اللہ، وَسَفَكَ ھذا، کسی کا مرڈر کیا ہے، کسی کا خون بہایا ہے۔ چوتھا، وَضَرَبَ ھذا، کسی کو مارا ہے، کبھی ایک تھپڑ مار دیا ہے، معافی مانگ لو، معافی مانگ لو۔ اگر گالی دی ہے، مارا ہے، خون بہایا ہے، الزام لگایا ہے، نبی نے کہا یہ سارا ثواب نکال کر اسے دے دیا جائے گا۔ اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے گناہ بھی باقی ہیں، تو پھر جو سامنے والے کا جو جرم ہے، گناہ، اس کے سر پہ پھینکا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔